سلمان صاحب، آپ کی غالباً ملاقات بھی ہوئی ہے اسد قیصر صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے، کل بھی آپ ذکر کر رہے تھے. تو جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں کس حد تک قریب دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ لوگ کہ کوئی الائنس بن جائے گا؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے اسد قیصر کی لگائی تھی اور انہیں اسائنمنٹ دی تھی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ہر قیمت پہ شامل کرنا ہے اپنے ساتھ. اچھا. اور یہ بات اب کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو چند ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ 8 ہفتے پہلے بھی یہ ٹاپک تھا، تو میں نے آپ سے یہی بات کہی تھی کہ جو اتحاد عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. دیکھیں، اتحاد جو بنتے ہیں ہوا میں نہیں بنتے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ کچھ نکات جو ان کے درمیان مشترک ہوتے ہیں اس پہ وہ اتفاق رائے کرتے ہیں. اتفاق رائے کرنے کے بعد اس حکومت کے خلاف موومنٹ کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. اس وقت بڑا اور بنیادی سوال ان کے ہاں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا ان کا ٹارگٹ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ. چونکہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو پارٹیز ساتھ شامل ہوں گی وہ اپنے اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ تک وسیع نہیں کریں گی. اچھا. وہ حکومت کو تو انتخابات کے حوالے سے تحفظات ظاہر کرتے ہیں، حکومت پر پریشر بڑھانے کی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان پہلے حکومت پر بڑا پریشر بڑھا سکے ہیں. اچکزئی صاحب یکسو ہیں کہ حکومت سے نجات اور عام انتخابات. بات یہ کہ اگر تو انتخابات کی بات ہے تو کیسے انتخابات؟ اسی طرح کے انتخابات جیسے 2018 میں ہوئے، 2024 میں ہوئے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو استحکام آتا ہے. پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو ایک نیا انتشار جنم لیتا ہے، ایک نئی محاذرائی ہوتی ہے. تو ابھی تک دیکھیں آپس میں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور اسی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے عمر ایوب اور اسد قیصر کو ڈیوٹی دی ہے. اور یہ جو موومنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کے بعد کی ہے، مطلب 1.5-2 ماہ ابھی اس میں پڑے ہیں. اور ہم جو کل ڈسکس کر رہے تھے، دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ زمینی حقائق کا ادراک بھی رکھتی ہے اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں. اس وقت جس کیفیت سے پی ٹی آئی 2-4 ہے ان کے اندرونی طور پہ وہ انتشار اور خلفشار ہے. آپ دیکھ لیں کہ رات میں پھر دیکھ رہا تھا کہ وہ شیر افضل مروت جو ایک انٹرویو دے رہے تھے وہ تو خود پالیسیز کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور جس شیر افضل مروت پالیسیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پارٹی کی پختونخوا کی لیڈرشپ ان کے پیچھے کھڑی ہے. لہٰذا جب تک پارٹی کے اندر یکسوئی نہیں ہوگی تو اب پارٹی کو دوبارہ احتجاجی فیز میں آنے کے لیے وقت درکار ہوگا. جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، اسد قیصر صاحب اس سے پہلے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ تو بھی ملے ہیں. اور جماعت اسلامی بھی انہیں یہ بات باور کروا چکی ہے کہ جی آپ یہ واضح کریں کہ آپ کا اس جو آپ ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں اس کے نکات کیا ہوں گے. اور کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ ان کا تو وہاں پر اگر انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، کس کے خلاف جد و جہد دیکھیں پی ٹی آئی مریم اپنے تمام آپشنز بروئے کار لا چکی ہے. یہ 26 نومبر تک جب نوبت پہنچی ہے تو ان کے ہاں ایک طاقت موجود تھی ایک احتجاجی عمل سے. اور آپ یاد کریں نا کہ 24 نومبر کو جب دھرنا انہوں نے کرنا تھا تو سرنڈر کس نے کیا تھا؟ آپ کی حکومت نے. رانا ثناء اللہ محسن نقوی صاحب نے جا کے انہیں وہ کیا سنجگانی کے مقام پہ جگہ دی تھی. اور آپ وی این کا اندازہ لگائیں کہ اگر وہ سنجگانی کے مقام پر بیٹھے ہوتے تو 1 ماہ وہاں پر حکومت نہیں چل سکتی تھی. لیکن خان صاحب آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد بھرپور تحریک چلیں، اچھی بات. دیکھیں انہیں آپ تحریک چلانے سے روک تو نہیں سکتے. کیا تحریک چلانے سے ان کے مقاصد وہ حاصل کر پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک کوئی بنیادی نکات طے نہیں ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. مطلب ان کا ایشو تو یہ ہوگا کہ جی ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم کریں، لیڈرشپ کو رہائی ملے. میرے خیال میں اگر بڑا اتحاد بنانا ہے تو وہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بنائیں. وہ 24 کروڑ عوام کو جو درپیش سلگتے مسائل ہیں ان کو اپنی بنیاد بنائیں، وہاں سے ٹیک آف وہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ دیکھ لیں جتنی خبریں آپ کے پاس پڑی ہیں یا میرے پاس یہ سارا مسودہ پڑا ہے، کسی جگہ لوگوں کے ایشوز کی بات نہیں ہو رہی. اور پاکستان کے لوگ 24 کروڑ عوام اپنے مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. ان کو اپنی سیاسی مفادات کی فکر ہے. سیاسی مفادات سے کبھی بڑی جو احتجاجی مارچ یا احتجاجی دھرنا یا احتجاجی روش کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ آپ بنیادی ایشوز پہ، قومی ایشوز پہ یکسو نہ ہوں. سلمان صاحب، ہم تو خود متاثرین میں سے ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر، قربانیاں سب سے زیادہ ہم نے دیں. پھر بھی اگر امریکہ سے ایسی آواز آتی ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو دہشت گردی کی عالمی جنگ تھی اس میں پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری امریکہ نے بنایا تھا.
اور پاکستان نے وہ جنگ جیت کے دکھائی تھی اور اس میں ہمارا اربوں ڈالرز کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا، 60-70 ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ مغربی بارڈر پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں صرف امریکی اسلحہ نہیں ہے، اس کے پیچھے عراق اور انڈیا اس کا نیٹ ورک موجود ہے. فنڈنگ یہ انڈیا ہی کر رہا ہے. پاکستان کے اندر جا کے 15 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی، کینیڈا کے اندر انہوں نے سکھ لیڈروں کو وہاں پر کیا اور ان کے ذمہ داران اس میں شامل تھے عراق کے. پھر خود امریکہ نے کہا کہ وہاں پر بھی جو سکھ رہنما موجود تھے وہاں پر یہ ان کی ٹارگٹ کلنگ میں شامل تھے اور انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی. تو یہ اپنے طرز عمل کے حوالے سے مودی صاحب جو ہے شدت پسند ہے، انتہا پسند ہے. اور پھر جس دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو وہ تو مقبوضہ آبادی کے اندر ہو رہی ہیں. اس شخص نے 10 لاکھ فوج وہاں پر مسلط کی ہوئی ہے، وہاں پر کشمیری نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے. دیکھیں بات ہے کہ یہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ یہ دونوں ہی ٹرمپ ہیں کہ وہ بھی جس طرح کا طرز عمل انہوں نے غزہ میں اپنایا ہے تو انہوں نے عالم اسلام کے ممالک کو الرٹ کر دیا ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے خود انڈیا کا اپنا رول، اور پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو کلبوشن نیٹ ورک تھا یہ ان کا حاضر سروس نیول آفیسر تھا. یہ پورا ایک نیٹ ورک موجود تھا. جب سے وہ کلبوشن پکڑا گیا کراچی کے اندر وہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے. لیکن بلوچستان اور پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا اس میں انوالو ہے اور اس کے پیچھے ان کے جو 20 براکز تھے، تربیتی براکز، وہ شامل تھے. اب بات ہے کہ یہ جو F-35 یہ ساری تیاریاں جو کر رہے ہیں یہ ایکچوئل چائنا کے حوالے سے. اچھا، جدید امریکی ہتھیار وہ انڈیا کو بروکار لانا چاہتے ہیں لیکن حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا. اور خود ٹرمپ صاحب جس مینڈیٹ کے تحت وہاں پر برسکدار آئے ہیں وہاں کے کرائسس، وہاں کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. وہاں پر بھی مہنگائی ایک انتہاؤں کو چھو رہی تھی، وہاں پر بھی روزگار کا ایشو تھا. تو لہٰذا وہاں پر وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا یہاں پر وہ مودی صاحب کو ڈیلیور کر پائیں گے. البتہ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ ہم تو آج تک دہشت گردی کی اس جنگ لڑ رہے ہیں اور آج ہی ہمارے آپ دیکھیں اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی ہے. جی، اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی ہے. انہوں نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں کہا ہے کہ افغان طالبان اور TTP کا نیٹ ورک موجود ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 18 دہشت گرد مارے ہیں. ایک ہمارا نوجوان افسر جو ہے لیفٹیننٹ اور 3 ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور بات یہ کہ پاکستان تو دہشت گردی بھگت رہا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے بھگت رہا ہے. یہ جنگ بنیادی طور پہ تو امریکہ کی جنگ تھی. پاکستان نے کو یہ جنگ لڑنی پڑی اور پاکستان نے وہاں پر بھی ڈیلیور کیا. اور اب بھی اس کے پیچھے انڈیا کی فنڈنگ ہے، امریکہ کا اسلحہ ہے اور پلاننگ کہیں اور جگہ سے ہو رہی ہے. لیکن امریکہ کا یہ دوہری معیار کیوں ہے؟